اچھا چند اصطلاحات ہیں جو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اکثر اوقات استعمال ہوتی ہیں تو پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں۔ ایک لفظ اکثر بولا جاتا ہے استدلال، ایک لفظ زیادہ عام ہو چکا ہوا ہے محققین کی اصطلاح کے اندر۔ اچھا یہ اصطلاح قرآنی اصطلاح نہیں ہے۔ استدلال کہتے کس کو ہیں؟ اس میں جتنے بھی فن والے لوگ گزرے ہیں ہر ایک نے اپنے فن کے حساب سے اس کی ڈیفینیشن بنائی۔ جیسے فلسفہ، جو پہلے فلسفہ ایک فن تھا، پڑھانے والے تھے، ان کے نزدیک استدلال ہمیشہ یوں تعبیر کیا جاتا تھا، آپ کسی بھی امر معلوم سے امر مجہول تک پہنچے، اس انتقال کے لیے وہ کہتے تھے استدلال۔ اس کے لیے کوئی بھی چیز کو دلیل بنا کے کہیں اور چلے جائیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، کوئی ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے اور اس نے باہر کھڑکی کی طرف دیکھا تو دھواں نظر آیا، دھواں۔ اس دھواں کو دیکھ کر، یعنی دھواں ایک امر معلوم تھا، اس کے لیے ایک معلوم چیز تھی، اس نے دیکھا آنکھوں سے، لیکن اس نے استدلال کیا کیا؟ اس نے کہا لہٰذا کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، آگ پر استدلال، دلیل اس نے بنا دی۔ تو امر معلوم سے امر مجہول، جو اس کو پہلے نہیں پتا تھا، اب چلا گیا دماغ اس کا، اس کو نارملی استدلال سے تعبیر کیا کر۔ تو ہر فن والے اپنے الگ، لیکن جب یہ لفظ ہمارے قرآن اور دین کے حساب سے استعمال ہونے لگا تو اس کے لیے صرف ایک معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ اقامت الدلیل علی الدعویٰ، دلیل قائم کرنا، اپنے دعویٰ پر صرف دلیل قائم کرنا، یعنی دلیل بنانا۔ جس طرح میں نے ابھی آپ سے کتنے سوالات کیے، یار ایسا ہو تو کیا آپ نے کہا کہ نو سر یہ نکاح نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا کیوں؟ آپ دلیل بنا رہے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ نے حکم ایبسولوٹ رکھا ہے، اللہ نے کہاں قید لگائی ہے؟ اگر اللہ نے قید لگائی ہے آپ دکھائیں۔ جب اللہ نے قید نہیں لگائی میں کیسے لگا سکتا ہوں؟ یہ کام یہود و نصارہ کرتے تھے، وہ اللہ کا حکم ایبسولوٹ ہوتا قید لگا دیتے۔ مثال کے طور پر چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو کوئی بھی ہو، جب کفر کرے گا اور شرائط عذاب کی پوری ہوں گی وہ عذاب ملے گا اس کو، اور وہی جہنم والا عذاب ملے گا جو اللہ نے کہا۔ اللہ کی یہ بات صرف شرائط کے ساتھ ہے، یہ قید ہے۔ اللہ نے یہ قید کبھی نہیں لگائی کہ یہودی ہوگا نا تو چلو اس کو میں تھوڑی بہت رعایت دے دوں گا، اللہ نے قید کبھی نہیں لگائی۔ لیکن یہودی پتہ کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ارے ہم اگر دوزخ میں چلے بھی گئے نا، کفر کر کے بھی چلے، او خیر ہے تھوڑے دن ہوگا ہم نکل آئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اتخذتم عہدا عند اللہ، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ بات اللہ نے کب کی ہے؟ دکھاؤ، اللہ نے یہ قید کہاں لگائی ہے؟ ذرا دکھائیے گا، یہ کیا بات ہے؟ آیت آج آپ کو زیادہ اچھی سمجھ میں آئی۔ یعنی وہ ایک قید لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم چاہے کفر بھی کر لیں ٹینشن نہیں ہے، دوزخ میں جائیں گے اوکے، تھوڑے دن بعد نکل آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات اللہ نے کہیں بھی، یہ قید اللہ نے کبھی بھی نہیں لگائی کہ تم پر اگر عذاب کی شرائط پوری ہو رہی ہوں گی تو تمہیں میں رعایت دے دوں گا۔ اگر اللہ نے کہیں قید لگائی ہے تم دکھاؤ۔ تو قرآن پاک، یہ آپ نے دلیل قائم کی، آپ نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایبسولوٹ بات کی تھی، اسے کہتے ہیں اپنے دعویٰ کے اوپر دلیل قائم کر۔ صرف اس معنی میں لفظ استدلال کیا جاتا ہے۔ استدلال لفظ متاخرین دور میں بہت عام ہو چکا ہے۔ اب ہم تفاسیر پڑھیں، علماء کو پڑھیں، محققین کو پڑھیں، وہ اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ استدلال کیا جا رہا ہے، یہ دلیل قائم کی جا رہی، لیکن یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، عام فنونات کے اندر ہم کچھ بھی دلیل پکڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہم صرف وہی دلیل پکڑ سکتے ہیں جو دلیل بننے کے قابل ہوگی، جس کی قرآن اجازت دے رہا ہے، عبارت کی، دلالت کی، اقتضاء کی، دیگر چیزوں کی۔ خامہ خائی کی دلیل نہیں ہوتی، پراپر دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ ہے، اس کو نارمل استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا قرآنی اصطلاح کے اندر استدلال لفظ استعمال نہیں ہوتا، قرآنی اصطلاح کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے استنباط۔ استنباط یہ لفظ استعمال قرآن نے کیا، یستنبطونہ من لعلمہ الذین یستنبطونہ من، استنباط۔ اچھا استنباط کا مطلب بھی یہی ہے، دلیل دینا، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ استنباط کہتے ہیں صرف دلیل نہیں بنانا، اس دلیل سے پہلے بہت زیادہ گہری غور و فکر کر لینا، کسی چیز کے اندر شدید قسم کی غور و فکر کر کے نتیجہ نکالنا، اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ استدلال اور استنباط کے اندر یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ استدلال ایبسولوٹلی کہا جاتا ہے، غور و فکر کیا نہیں کیا، بس جواب دیا، دلیل بنا دی، اوکے۔ یعنی شیطان کو دیکھیے گا، شیطان کو جب کہا سجدہ کر، شیطان آگے دلیل دے رہا ہے، اور دلیل تو دے رہے، اس نے کہا کہ انا خیر، میں افضل ہوں۔ سجدہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو کرتا ہے، بڑی زبردست بات ہے، اور میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے، افضل میں ہوں، کیسے؟
بھائی میں آسمانوں کی سیر کرنے والا، میں کہاں کہاں گھومنے والا، جنات تو مالا اعلیٰ تک چلا جاتا ہے، وہ تو فرشتوں کی بھی بولیاں سن لیتا ہے، فرشتوں سے بات چیت ہو جاتی کر سکتے ہیں، یہ ان کی طاقت ہے، اگر اللہ کی طرف سے پابندی نہ ہو سن سکتے ہیں یہ باتیں، گھومتے ہیں آسمانوں میں، زمین میں بھی چکر لگ جاتا ہے ان کا۔ ارے ایک مخلوق جو آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں سیر کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسی مخلوق جو صرف ایک گولے پر رہے گی، تو میں افضل ہوں۔ اور سجدہ ہمیشہ چھوٹے بڑے کو کرتا ہے۔ اب دلیل دیکھو بنائی تو ہے شیطان نے، تو شیطان نے استدلال ضرور کیا، استنباط نہیں کیا، اس لیے کہ استنباط میں تھوڑا سا غور و فکر ہوتا ہے، ہلکا سا بھی غور و فکر کر لیا جاتا تو معاملہ منکشف ہو جاتا۔ یہاں معاملہ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جس وجہ سے آپ کو سجدے کا حکم دے رہے ہیں وہ وجہ تو دیکھ لو، بڑی واضح سی وجہ تھی، اس لیے کہ وہاں خلافت اور نبوت دی جا رہی تھی۔ دنیا کی کوئی مخلوق نبوت سے بڑھ کر افضل ہو ہی نہیں سکتی۔ خلاص سیدھا سا استدلال تھا، کہاں دماغ لے کے جا رہا ہے، مٹی آگ آگ مٹی، وہ سیدھی سی بات ہے، نبوت تو غیر نبی، خلاص استنباط نہیں تھا۔ تو قرآنی بولی استنباط کی بولی ہوتی ہے، یہ اصطلاح متقدمین علماء میں زیادہ تھی، یعنی متقدمی شروع کی جو علماء کی کتابیں آپ دیکھیں گے نا، وہ اکثر یستنبطونہ، استنبط العلماء، اس طرح کے لفظ زیادہ استعمال کرتے تھے، اور اس کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کے ساتھ نکالا گیا نتیجہ، دلیل قائم کرنا غور و فکر کے ساتھ۔ عربی کے اندر استنباط کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، جیسے ایک کنواں ہے، ماضی کے دور میں چلے جائیں، اب کسی کنویں سے اگر پانی نکالنا ہوتا ہے تو ہمیں پراپر طریقے سے سب کام کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا ہمیں ایک ڈول لینا ہے، ایک رسی کا انتظام کرنا پڑے گا، ایک چرخی بنانی پڑے گی، اور پراپر طریقے سے ہم وہ کام کرتے ہیں، پھر وہ گہرائی میں جاتا ہے، پھر پانی آتا ہے، پھر بڑے پراپر طریقے سے ہم پانی نکالتے ہیں، اور ہم نے بڑا غور و فکر کر کے ایک چرخی بنائی، حساب کتاب کیا، پھر پانی نکالنا شروع کر دیا۔ اسے استنباط ایکچولی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہی چیز پھر یہاں آ گئی کہ اگر آپ نے کسی فن سے کچھ نتائج نکالنے ہیں، بڑے طریقے سے غور و فکر کر کے پراپر طریقے سے درست طریقے سے نتائج نکالیں تو استنباط لفظ۔ تو کتابوں کے اندر یہ ٹرمز استعمال اکثر ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے استدلال کا لفظ، ایک ہوتا ہے متاخرین کی کتابوں میں استدلال لفظ زیادہ چلتا ہے، متقدمین کی کتابوں میں استنباط لفظ زیادہ چلتا ہے۔ یہ قرآنی بولی ہے، وہ قرآنی بولی نہیں، لہذا حق یہ ہے ہمارا کہ ہم اس لفظ کو زیادہ فوکس میں رہیں، یہ حق یہی ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے سمجھانے کے لیے استدلال بولنا پڑ جاتا ہے، لیکن استنباط لفظ زیادہ مناسب ہے قرآن سے محبت والوں کے لیے یہ زیادہ لفظ اچھا ہے۔ اچھا، ایک تیسرا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے کتابوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ لفظ استعمال ہوتا ہے استدراک۔ استدراک یہ ایک لفظ آپ اکثر کتابوں میں دیکھیں گے، یا ہم جس وقت آپ کو ریکمینڈ کریں گے محققین کو یہ لفظ استعمال ہو، اس کا مطلب استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ایک شبہ پیدا ہو گیا کسی بات سے، اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک ایسی بات کی جس بات کے اندر اگر میں کوئی قید نہ لگاؤں تو آپ لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تو پھر لازم ہے مجھ پر کہ میں استدراک کروں، یعنی میں اس قید کو ذکر کروں تاکہ وہ شبہ آپ کا نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو کئی باتیں ادھوری ہوتی ہیں تو اس میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، پھر ہم ایسی قید ذکر کر دیتے ہیں جس سے شبہ دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ قید قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ایک آیت ہے لیکن کسی دوسرے مقام پر ایسی آیت آ رہی ہوتی ہے جو اس کے لیے استدراک کا کام کرتی ہے، یعنی اس آیت کو اس کے ساتھ قید کی صورت میں نہ دیکھا جائے، نتیجہ غلط ہو جائے، لہٰذا ہم اسے قرآنی اصطلاح میں بھی کہتے ہیں یہاں اللہ استدراک کر رہے ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے گا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ نے ذکر کیا وجہ، اللہ کا چہرہ ہے، کتنی چیزیں قرآن پاک کے اندر ہیں نا۔ اللہ نے بیان کیا بی اعیننا، اللہ کی آنکھیں۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ سب آیتیں پڑھ کے خود ایمانداری سے بتائیں، ایک شبہ پیدا ہو رہا آپ کے دل، ہاتھ، آنکھیں، یا کہیں نہ کہیں اللہ ہم جیسا ہی ہے، اس لیے یہاں پر استدراک کی ضرورت پڑی کہ ان آیتوں کو پڑھ کے اب غلط نتیجہ نکال سک رہے تھے، لہٰذا ایک قید ضروری تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر دو مقامات پہ قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، یاد رکھنا اللہ جب اپنے اوصاف بیان کرتے ہیں تو لیسا کمثلہ شیء، مخلوق میں کوئی بھی خدا جیسا نہیں، کبھی بھی تشبیہ اپنے دماغ میں نہیں لائیے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ چیز ثابت کر، اس طرح نہیں کہ اللہ کا ہاتھ مطلب یہ ہاتھ ایسا، اللہ کی ایسی آنکھیں، نو سر، وہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ بالکل سبحان ہے، اعلیٰ ہے۔
اب صرف اس ایک آیت نے غور کیجئے گا، جو قید لگائی ہے، اگر ہم اس قید کو نکال دیں تو سب کچھ غلط ہو گیا. اللہ کا تصور ایک بت کا بن کے رہ جائے گا. بھائی جیسے بت ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہے، تو یہی چیزیں سامنے آ. لیکن اس آیت کو اگر ہم نے سامنے رکھا تو اللہ کی شان بن جائے گی. اس کو کہا جاتا ہے قرآن استدراک کر رہا ہے. استدراک مین اگر کسی مقام پر، دوبارہ سن لیجئے، کوئی قید لگانا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان غلط نتائج تک پہنچ سکتا تھا، تو پھر ان قیودات کو ذکر کرنا، ان باتوں کو ذکر کرنا، اسے استدراک کہا جاتا ہے. یہ بولی ہے علماء کی کتابوں میں اکثر آتی ہے. اچھا، قرآن سے ہٹ کر ہم بھی استدراک کرتے ہیں. ہمارا کام بھی استدراک ہے. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے استدراک کے ذریعے دین کو بچا کے رکھا ہے. استدراک کا مطلب جیسے ایک عالم دین آئے، انہوں نے کوئی کتاب لکھی تفسیر کی، بہت اعلیٰ، لیکن انسان ہے، وہ نبی نہیں، اس میں غلطیاں ہو سکتی تھیں. اچھا، جب غلطیاں ہو سکتی تھیں تو اللہ پھر کوئی ایسے عالم پیدا کرتے ہیں جو استدراک کر دیتے ہیں، یعنی ان کی غلطیوں پر متنبع کر دیں گے. جہاں پر غلط سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو ٹھیک کریکٹ کر کے چلے جاتے ہیں. استدراک ہمارا بھی چلتا ہے، لیکن قرآن کی بولی میں نے آپ کو سمجھا. تو یہ تین لفظ اکثر استعمال ہوتے ہیں: استدلال، استنباط، استدراک. ذہن میں رکھیے، استدلال استنباط سیم ہے. قرآنی بولی استنباط، استدلال اب زیادہ مشہور ہے. اور استدراک وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی التباس پیدا ہو رہا ہے، آپ غلط نتیجے تک جا سکتے تھے، تو ایسی قید کو ذکر کر دینا، ایسی بات کو ذکر کرنا کہ اب آپ غلطی کی طرف نہ جائیں، اسے استدراک کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آہستہ آہستہ اصطلاحات بھی سیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، آسان ہوگا. مجھے امید ہے کہ جو ہم نے پڑھا سیکھا مشکل نہیں لگا ہوگا. سوال آپ کر سکتے ہیں، لیکن